چھوڑ دیجئے یہ ساری باتیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، میں یہ پھر بات کہہ رہا ہوں، اچھل کود کر کے اور دیگر معاملات کر کے یہ اہل ایمان کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نفرت ڈالنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، نفرتوں کو پھیلاوا دیتا ہے، نفرتوں کو عروج دیتا ہے، تو یاد رکھیے وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے. یہ تربیت پر انگلی اٹھے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہنے والے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، ان کی آپس میں مصالحت نہیں تھی. یہ چھوڑ دیجئے یہ ساری باتیں. اگر کوئی ایسا سلسلہ کرتے ہو نا تو یہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حرف انگیزی آئے گی. یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدیہ بیچتے تھے، تحفے تحائف بیچتے تھے، عزت و اکرام کیا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو سیرت طیبہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا وہ ادب جو آل بیت اطہار کا کیا کرتے تھے. نہیں سناتے لوگ ہمیں، دوسری باتیں سناتے ہیں اور ہم بھی بولے بالے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لو جی ایسے ہوا، وہ ہم گئے تھے، فلاں علامہ صاحب نے ایسے بات کہہ دی، انہوں نے ایسے بیان کر دیا، سن کر نہ اسی پر عمل کر بیٹھتے ہیں. آؤ میں آپ کو سیرت کی ایک بات بتاتا ہوں. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ بھی ساتھ تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. سخت گرمی کا دن تھا. جنازہ پڑھ کر کے واپس آئے تو ایک سائے دار جگہ میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے قیام فرمایا. اور ایک صحابہ رسول جن کی داڑھی کے بال سفید تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک عرصہ گزارا، جو کاتب حدیث تھے، اپنے سر کی پگڑی اتارتے ہیں اور اتار کر کے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے صاف کرنے لگ جاتے ہیں. یہ عقیدت کی باتیں نہیں سناتے نا لوگ، یہ نہیں پہنچتی ہمارے تک باتیں، اور ہم بھی عقل کے مفلس ہیں اور ہم بھی لوگوں کی بتائی ہوئی دوسری باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور غلط ڈگر پر چل لیتے ہیں. آج کے نوجوانوں سے یہ میں معذرت کے ساتھ، یہ مجھے بڑا گلہ ہے ان کے ساتھ، یہ بڑا شکوہ ہے ان کے ساتھ. اور یار خدا کا واسطہ تمہیں اتنی بھی بات کا حیا نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے تمہیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ تمہاری زبان کھنچتی نہیں ہے؟ تم رکتے نہیں ہو، باتیں کر جاتے ہو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی رنجشیں تھیں. آؤ ذرا میں تمہیں بات سناتا چلوں سیرت طیبہ کی. اپنی سر کی پگڑی اتاری اور اتار کر کے جوتا صاف کرنے لگے. اہل عرب کے نزدیک پگڑی کی بڑی شان ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اگر کوئی صاحب آئے نا، اتار کر اپنی پگڑی کسی کے پاؤں میں رکھ دے، گویا کہ اس نے ساری عزت اپنی نیلام کر دی. اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے، آپ عمر سے مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وقت گزارا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ اے امام حسن، اے فرزند رسول، اگر میں آپ کا وہ معیار جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا عزت و احترام کا، اے حسن اگر وہ عزت و احترام کا معیار میں لوگوں کو بتا دوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے، فرمایا حسن یہ تو آپ کو پاؤں بھی زمین پر نہ لگانے دیں. اور جانتے وہ صحابی رسول کون تھے؟ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں رہتے تھے، سفید داڑھی کے ساتھ. اور ایک وقت گزر گیا، بچوں کی طرح تھے. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں کھلایا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عزت و احترام اتنا ہے کہ اپنی دستار سے ان کے پاؤں کے جوتے صاف کر رہے ہیں. کیوں نہیں سنتے ہم یہ ایسی احادیث؟